بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقهه في الدین۔ کل کے سبق میں ہم نے مقاصد کے اس بات کا ذکر کیا تھا، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ شارع نے جو ہمیں احکام دیے ہیں ان کے اندر مقاصد ہیں یا کہ نہیں، یہ موضوع تھا۔ اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف اور دوسرے گروہوں کے نظریات کا بیان کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم نے یہ ذکر کرنا ہے کہ مقاصد کو معلوم کرنے کے، مقاصد کی معرفت کے کون سے رستے، کون سے طریقے ہیں جن سے ہم مقاصد کو معلوم کر سکتے ہیں، ان کو ثابت کر سکتے ہیں۔ انہیں طرق کہا جاتا ہے، طرق مقاصد الشریعہ، یعنی شریعت کے مقاصد کے طرق، یعنی طرز و طریقہ مراد ہے، کس طریقے سے، کس ڈھنگ سے ہم ان مقاصد کو معلوم کریں گے۔ یہ بات تو مسلمہ ہے کہ شریعت کے مقاصد شریعت کی نصوص کے بغیر حاصل نہیں کیے جاتے، کیونکہ مقاصد شریعت کے ہیں تو ان کا حصول بھی شرعی نصوص سے ہی ہوگا۔ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے شریعت کے جو دلائل ہیں ان پر غور و فکر کیا جائے گا۔ شریعت کے دلائل پر غور و فکر کر کے ہی مقاصد کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کوئی بھی مقصد جس کی بنیاد شرعی کوئی نص یا اس کا کوئی مصدر شرعی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ شریعت کا مقصد نہیں کہلا سکتا، کیونکہ شریعت کے مقاصد اصل یہ شریعت کی مراد ہی ہے۔ تو شریعت کی مراد وہ شرعی نصوص یا شرعی دلائل کے بغیر معلوم نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی شخص کوئی مقصد بیان کرے اور اس کی نسبت شریعت کی طرف کرے اور اس کی بنیاد کوئی نص یا شرعی دلیل نہ ہو تو یہ جھوٹ اور افتراء ہوگا، اور اللہ پر بغیر علم کے جھوٹ باندھنا ہے، یعنی بغیر علم کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا ہے۔ جب کوئی شخص باقاعدہ اللہ کی مراد کے نام سے، شریعت کے مقصد کے نام سے اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دے کہ اللہ کی مراد یہ ہے یا اس کے رسول کی مراد یہ ہے، اور اس کی کوئی شرعی دلیل نہ ہو، کوئی نص نہ ہو، تو مقاصد کا منبع اور اس کا مصدر وہ تو نصوص اور شرعی دلائل ہی ہیں۔ لیکن شرعی دلائل اور نصوص سے ہم نے یہ مقاصد معلوم کیسے کرنے ہیں، کون سے طرق ہیں، رستے ہیں، طریقے ہیں جن سے ہم مقاصد کو معلوم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ جو اہل علم نے بتایا ہے، اس سے مراد وہ علماء ہیں، فقہاء ہیں جو
शरीयत के मकासद का इस्तेमाल करते हैं, इनके कायल हैं, शरीयत के अहकाम की तालील करना, इनकी हिकमतें और मकासद मालूम करना, ये भी एक आलम की जिम्मेदारी में शामिल समझते हैं। इन लोगों ने इसके लिए कुछ उसूल या कुछ बुनियादें मुकर्रर फरमाई हैं। यानी वो उलमा जो मकासद का इस्तेमाल करने वाले हैं, और उनमें से ख़ासकर इमाम शातिबी हैं, जिन्होंने अपनी किताब मुवाफ़क़ात के अंदर बाकायदा एक बाब अलग जिक्र किया मकासद का। उन्होंने भी इसके लिए तुरुक जिक्र किए हैं, जिनको तुरुक मकासद शरीयत कहते हैं। इनमें से पहला तरीक या पहला तर्ज़ो तरीका जिससे मकासद मालूम किए जाते हैं वो इस्तिक़रा का है। इस्तिक़रा अलिफ सीन ता काफ, दो नुक्ते आगे रा हमजा, इस्तिक़रा का तरीका है। इस्तिक़रा के अंदर किसी मौजू पर, किसी मसले में मुख्तलिफ चीज़ों को जमा करके उन पर गौर व खौज करने के बाद किसी एक कुल्ली ज़ाब्ते की तरफ पहुँचना, ये इस्तिक़रा कहलाता है। यानी किसी भी मामले में कोई बात करने वाला, कोई आलिम मुख्तलिफ चीज़ों को जमा करता है, जुज़ियात को जमा करता है और उन पर गौर व खौज करके उसके बाद एक किसी कुल्ली कायदे की तरफ पहुंच जाता है। हमारी मुराद इससे ये है कि कोई बाइस या आलिम वो शरीयत की जुज़ियात पर गौर करता है, यानी शरीयत की जुज़ियात से वो कोई हुक्म अख़ज़ करता है और उसका मकसद क्या होता है, किसी कायदा कुल्लिया की तरफ पहुंचना। किसी कुल्ली कायदे की तरफ पहुंचने के लिए शरीयत की जुज़ियात को इकट्ठा करना और उन पर गौर व फिक्र करना। यानी शरीयत के दलाइल मुराद है, शरीयत के दलाइल। और किसी मसला में अगर उसने इस्तिक़रा करना हो तो वो और चीज़ों को जमा करेगा, उन पर गौर खौल करके बाद में कोई नतीजा हासिल कर लेगा, तो कायदा कुलिया बना लेगा। लेकिन हमारी मुराद इस्तिक़रा से ये है कि शरीयत की जुज़ियात यानी शरीयत जो दलाइल हैं उन पर कोई आलिम, कोई बात करने वाला, उन पर वो मेहनत कोशिश करता है, उनको इकट्ठा करता है, फिर उन पर गौर व खौल करता है। यानी शरी जो नसूस हैं या दलाइल हैं उन पर, उनसे वो कोई हुक्म अख़ज़ करता है, यानी उनके बारे में गौर व खौल करता है। एक तो नसूस को पहले होता है मालूम करना, यानी उनको नसूस को तलाश करना, उनकी छानबीन करना, इसके अंदर माना पाया जाता है इस्तिक़रा के अंदर। यानी किसी चीज़ की ततब्बो तलाश और उसकी छानबीन जिसको हम कहते हैं। तो इस्तिक़रा ये होगा कि शरीयत की जुज़ियात यानी जो शरई नसूस हैं उनकी छानबीन करना, उनकी ततब्बो तलाश करके उन पर गौर व खौल करना, ताकि उनसे कोई एक कायदा कुलिया अख़ज़ किया जाए, कोई उम्मी कायदा कुलिया अख़ज़ किया जाए। तो ये जो उम्मी कायदा कुलिया है यही शरीयत का मकसद होगा। ये इस्तिक़रा की यानी तारीख़ में आता है, ख़ासकर हमारी जो मुराद है। क्योंकि एक तारीख़ मैंने आम की है, कोई बात करने वाला, कोई आलम जो है किसी मसले पर वो जुज़ियात को जमा करता है, उसके बाद उन पर गौर व खौज करके किसी एक कायदे कुलिया की तरफ पहुंच जाता है। लेकिन शरई लिहाज से
استقراء جو ہوگا اس میں شریعت کی نصوص کی چھان بین اور ان کی تلاش ہے. شریعت کی نصوص، شریعت کے جو دلائل ہیں ان کی چھان بین، ان کی تلاش، ان کو اکٹھا کرنا اور ان کی علتوں حکمتوں کے بارے میں غور و خوض کرنا، اور اس کے بعد کسی ایک قاعدہ کلیہ کی طرف پہنچ جانا، یعنی کلی قاعدے کی طرف پہنچ جانا، اس سے کوئی عام قاعدہ اخذ کر لینا. یہ استقراء میں آتا ہے. یہ استقراء اگرچہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حصی بھی ہے اور ایک معنوی ہے. حصی یہ ہے کہ کوئی شخص مثلا کسی کلاس روم میں طلبہ کے بارے میں عمومی ایک رائے قائم کرنا چاہتا ہے. وہ کیا کرے گا؟ یعنی اس کو اگر کہا جائے کہ آپ نے اس کلاس کے اندر جتنے طلبہ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں اپنی ایک رائے دینی ہے، آپ نے ان پر کوئی حکم لگانا ہے، یہ کیسے ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ ہر طالب علم کے بارے میں الگ الگ معلومات اکٹھی کرے گا. یعنی ہر طالب علم پر وہ نظر دوڑائے گا، دیکھے گا کہ یہ کیسے سنتا ہے، کیسے بیٹھا ہے، کیسے یہ یعنی پڑھتا ہے، کس طرح یہ سوتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ اس کے سامنے ہوں گی. ان پر غور و خوض کر کے، ایک ایک پر غور و خوض کر کے جب وہ سب کی چھان بین کر لے گا، بعد میں وہ حکم لگا سکتا ہے کہ یہ طلاب جو پڑھنے والے ہیں سارے کے سارے کیسے ہیں، یہ کلاس کیسی ہے. عمومی طور پر ایک حکم لگ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ سارے طالب علم جو ہے بڑے اچھے ہیں، خواہ ان میں کچھ کمزور ہوں، کیونکہ جو اقلیت ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا. تو یہ حصی ایک استقراء ہوتا ہے. لیکن ہماری مراد جو ہے وہ معنوی استقراء ہے، جس میں شرعی نصوص یا شرعی دلائل پر کوئی مجتہد غور و خوض کرتا ہے، یعنی ان کی اچھی طرح چھان بین تتبع تلاش کرتا ہے، ان کو اکٹھا کرتا ہے، دلائل کو زیادہ سے زیادہ جمع کرتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق جتنے دلائل وہ جمع کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، اور ان پر اچھے طریقے سے اچھی طرح سے غور و فکر کرتا ہے. تو بعد میں کوئی اسے کلیہ قاعدہ نکال لیتا ہے، عمومی قاعدہ، جس کو یعنی ایک مقصد کہا جاتا ہے. عمومی مقاصد میں سے ایک مقصد حاصل کر لیتا ہے. یہ تتبع یا استقراء، یعنی اس کو استقراء اصطلاحی طور پر کہا جاتا ہے. اصل یہ جزیات کی تتبع چھان بین ہی ہے، تلاش ہے ان کی، ان کو اکٹھا کر کے بعد میں ان پر غور و خوض کر کے کسی نتیجے پر پہنچا ہوتا ہے. اس کی جو ہے وہ 3 صورتیں بنتی ہیں. یعنی ہماری جو مراد استقراء سے معنوی استقراء، اس کی 3 صورتیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں استقراء جنس الادلہ. استقراء جنس الادلہ، دلائل کی جنس کا استقراء. یعنی ایک یہ اصطلاحی نام ہے، استقراء جنس الادلہ. اس سے مراد کیا ہے کہ کوئی عالم جو ہے وہ یعنی پوری شریعت پر نظر دوڑا کے دلائل اکٹھے کرتا ہے، دلائل کی تتبع و چھان بین کرتا ہے. یعنی اس کی نظر جو ہے وہ پوری شریعت پر ہے. یہ ہے جنس، ادلہ کی پوری جنس، ان پر وہ غور و خوض کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ نتیجہ نکالتا ہے. یعنی جو پوری شریعت کی ادلہ ہیں یا نصوص ہیں ان پر غور و خوض کس طرح کرے گا کہ شریعت کے جتنے بھی شعبے ہیں ہر ایک میں الگ الگ وہ تتبع کرے گا، غور و خوض کرے گا. مثلا طہارت کا باب دیکھے گا، طہارت کے بعد میں دلائل سارے جو ہیں وہ اکٹھے کرے گا، ان کی چھان بین کر کے اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ان دلائل سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر آسانی ہے. مثلا شریعت آسانی چاہتی ہے. پھر وہ نماز کی احادیث یا نصوص اکٹھی کرے گا
ان سب پر غور و خوض کر کے نتیجہ یہ نکالے گا کہ نماز کے بارے میں جو نصوص ہیں ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت آسانی چاہتی ہے. پھر وہ زکوٰۃ کی نصوص اکٹھی کرے گا، اس طرح حج کی کرے گا، پھر وہ معاملات کی نصوص اکٹھی کرے گا، ان پر غور و خوض کرے گا. تو یہ مختلف جو یعنی شریعت کے احکام کے پہلو ہیں یا مختلف یہ حصے ہیں، شعبے ہیں، ان تمام پر غور و خوض کر کے نتیجہ نکالے گا کہ شریعت جو ہے وہ آسانی چاہتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یسر یا تیسیر. یہ ایک نتیجہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ادلہ کی جنس پر غور و خوض کر کے نتیجہ نکالا گیا ہے. اس سے جو مقصد اخذ کرے گا اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مقصد عام ہے، یہ ایک عام مقصد ہے. عمومی مقاصد میں سے ایک مقصد ہوگا، عام شریعت کا ایک مقصد. شریعت جو ہے وہ جن مقاصد کو ملحوظ رکھتی ہے ان میں سے ایک مقصد عام یہ بن جائے گا کیونکہ اس نے دلائل کی جنس پر غور و خوض کیا ہے. یعنی شریعت کے ہر باب کے اندر جو دلائل تھے ان پر غور و خوض کر کے ایک نتیجہ نکالا ہے. دوسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں کہ استقراء نوع الادلہ. نوع الادلہ دلائل کی نوعیت پر استقراء. نوع جو ہے یہ لفظ جنس سے خاص ہے، جنس عام ہے اور یہ نوع یہ اس سے خاص ہے. یہ ایسے سمجھ لیں جیسے ابھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ جنس الادلہ میں تو شریعت کے سارے مواد آ جاتے ہیں. مثلا آپ حدیث کی کتاب کھولتے ہیں، اس میں کتاب الایمان آ گیا، پھر اس طرح علم ہے، طہارت، صلاۃ، آگے زکوٰۃ، حج، پھر بیوع، پھر باقی جتنے بھی ابواب ہیں یہ سارے کس میں آتے ہیں؟ جنس الادلہ میں آتے ہیں. ان سب پر غور کر کے ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے. اس طریقے سے وہ ایک مقصد معلوم کر لیتا ہے. دوسرا ہے کہ وہ ادلہ کی نوع کو دیکھتا ہے. ادلہ کی نوع کس طرح ہوگی؟ اس میں صرف ایک باب مثال کے طور پر صرف کتاب الطہارت پر غور کرتا ہے یا کتاب الصلاۃ پر. کتاب الطہارت یا کتاب الصلاۃ پر غور کر کے ایک نتیجہ، یا کتاب الصیام پر صرف ایک کتاب کے اندر جو دلائل ہیں ان کی تتبع چھان بین کر کے ایک ان سے کلی قاعدہ نکالتا ہے. تو یہ مقصد جو قاعدہ کلی نکالنے کی صورت میں سامنے آیا ہے، یہ کیا ہوا؟ مقصد خاص. پہلا کیا تھا؟ عام. جو سارے دلائل کی روشنی میں اخذ کیا گیا وہ عام ہے، لیکن یہ جو دلائل کی نوعیت کے اعتبار سے کسی ایک کتاب سے ایک حصے سے اخذ کیا گیا تو یہ مقصد خاص ہوگا. مثال کے طور پر کسی نے کتاب الطہارہ کے سارے دلائل جو ہیں ان کی چھان بین، تتبع کی، غور و خوض کیا، بعد نتیجہ کیا نکالا کہ طہارت کا مقصد کیا ہے؟ یعنی شریعت نے طہارت کا مقصد جو ہے وہ نظافت رکھا ہے. نظافت ہے، اس میں خوبصورتی اور جمال ہے، یہ مقصد ہے. یعنی طہارت کے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنی نصوص ہیں، جتنے اس کے دلائل ہیں، سب پر غور و خوض کرنے کے بعد نتیجہ کا نکلا کہ شریعت کا مقصد اس سے نظافت اور اس سے اس کا مقصد تزئین و تحسین ہے، جمال ہے. کسی انسان جو ہے وہ دوسروں کے سامنے اچھی حالت میں یعنی سامنے آتا ہے. اس کی اگر وہ طہارت کی حالت میں ہے، صفائی ستھرائی میں ہے، تو دوسروں کے سامنے اچھا منظر پیش کرے گا، دوسروں پر اس کے اچھے اثرات ہوں گے. یعنی ایک مقصد اسے نکالا طہارت. ایسے مثلا صیام پر غور کیا، کتاب الصیام پر ساری دلائل وغیرہ کا نتیجہ یہ نکالا کہ اس سے ایک قاعدہ کلیہ کیا نکلا کہ شریعت جو ہے وہ تقویٰ چاہتی ہے، بندے کے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتی ہے. تو یہ مقصد کیا ہوا؟ یہ خاص، کیونکہ صرف کتاب الصیام میں اسے اخذ کیا، بس اسے خاص کہیں گے کیونکہ جنس کی نسبت یہ خاص ہے. تو یہ بھی ایک مقصد ہے کیونکہ شریعت کے اندر مقاصد عام بھی ہیں اور خاص بھی ہیں. ایسے ہی جو ہے وہ ایک استقراء کی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی عین مسئلہ میں
این ایک مسئلہ میں دلائل پر غور و خوض کرتا ہے، ایک مسئلہ، کتاب نہیں، ایک عنوان یا موضوع نہیں ہے، کیونکہ طہارت کا مستقل ایک موضوع ہے، عنوان ہے، اس کے لیے محدثین کتاب کا لفظ ذکر کرتے ہیں، نماز کے لیے الگ کتاب کا، زکوٰۃ اور حج کے لیے الگ کتاب کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مستقل موضوع ہے نا، جس کے تحت بے شمار مسائل آتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عالم صرف ایک مسئلے پر غور و خوض کرتا ہے، اس کے دلائل اکٹھے کر کے ان کی چھان بین کرتا ہے، ان پر غور و خوض کر کے اس سے ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے، جس کو قاعدہ کلیہ کہتے ہیں یا کلی کوئی ضابطہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک مقصد ہوگا، لیکن اس مقصد کا نام کیا ہے؟ یہ جزئی مقصد ہے، اس کو کہیں گے یہ ایک جزئی مقصد ہے۔ مثلا کسی آدمی نے جو ہے وہ کتاب الحج نکالا، یہ ایک نو ہے نا، ایک جنس کی ایک نو ہے کتاب الحج۔ کتاب الحج سے اس نے ایک مسئلہ نکال لیا، اور وہ کیا ہے؟ رمی الجمرات۔ مثلا رمی الجمرات کا ایک مسئلہ نکال لیا کہ رمی الجمرات جو ہے اس کے دلائل وغیرہ اس نے سارے اکٹھے کر کے غور و خوض کیا کہ اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے، قاعدہ کلیہ کیا مانتا ہے، شریعت اس سے کیا چاہتی ہے۔ اس نے مثلا مقاصد تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ غور و خوض کرنے والا آدمی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نتیجہ نکال لے جو کچھ دوسرے کے ذہن میں نہ ہو۔ مختلف غور و خوض کرنے والے مختلف نتائج نکال سکتے ہیں۔ مثلا اس نے نتیجہ یہ نکالا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے ذکر کو قائم کرنا، یہ نتیجہ نکالا ہے، اللہ کے ذکر کو قائم کرنا یا اللہ کے احکام کو تسلیم کرنا، مثلا یہ مقصد ہے۔ رمی جمرات کا مقصد اللہ کے ذکر کی اقامت یا پھر اللہ کے احکام کو تسلیم کرنا، تو یہ اس نے قاعدہ کلیہ خود کیا ہے، جو ایک مقصد ہے، لیکن اس مقصد کا نام کیا رکھا؟ یہ مقصد جزئی ہے۔ وہ ہے کہ ایک مسئلے پر غور و خوض کر کے کسی نتیجے پر کوئی مجتہد پہنچتا ہے تو وہ ایک مقصد جزئی ہوگا۔ اگر وہ دلائل میں سے کسی نو پر غور و خوض کرتا ہے تو یہ مقصد نوعی یعنی مقصد خاص ہوگا، کسی ایک موضوع کے تحت، یا شریعت کے جو مختلف ابواب ہیں ان میں سے کسی ایک باب کے تحت اس نے غور و خوض کیا ہے تو ایک نتیجہ نکالا ہے۔ اور جو جنس الادلہ میں آتا ہے کہ پوری شریعت کے جو دلائل ہیں ان پر غور و خوض کر کے کسی ایک نتیجے پر پہنچتا ہے، کسی ایک کلی ضابطے یا قاعدے پر وہ پہنچا، تو یہ جو مقصد ہے اس کا یہ مقصد عام ہوگا، عمومی مقاصد۔ اس طرح یہ استقراء کی سمجھ لیں، مقاصد کی معرفت کے لیے استقراء ہے۔ استقراء کس کے لیے ہے؟ یہ مقاصد کی معرفت کے لیے، مقاصد کو معلوم کرنے کے لیے۔ مقاصد ہم کیسے معلوم کریں گے؟ ان میں ایک طریقہ استقراء کا ہے، استقراء کیا جائے گا، یعنی شریعت کے جو دلائل ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کی علتیں دیکھی جائیں گی، ان کی حکمتوں پر غور و خوض کیا جائے گا، اس کے بعد پھر ایک اس سے قاعدہ کلیہ اخذ کیا جائے گا۔ اس کی یہ تین صورتیں بنتی ہیں، کبھی استقراء جنس الادلہ کا ہوتا ہے، کبھی استقراء نوع الادلہ کا ہے، اور کبھی عین الادلہ کا ہے۔ عین الادلہ کسی عین خاص مسئلہ پر کوئی عالم جو ہے وہ دلائل اکٹھے کرتا ہے، ان کی چھان بین کر کے غور و خوض کر کے بعد میں جو ہے ایک قاعدہ کلیہ ان سے اخذ کر لیتے۔ تین صورتیں ہیں۔ ایک طریقہ ہے مقاصد کو معلوم کرنے کا، اس کی جو ہے آگے دو قسمیں کر دی، امام شاطبی نے خاص کر یہ تقسیم کی ہے، دو قسمیں بیان کر دی۔ کہا کہ ایک استقراء تام ہوتا ہے اور ایک استقراء ناقص ہوتا ہے، یہ دو قسمیں کر دی استقراء کی۔ استقراء تام کیا ہوگا کہ اس میں کوئی عالم مجتہد جو ہے نا وہ شریعت کے سارے دلائل یا غالب جو دلائل ہیں، اکثر دلائل ان پر غور و خوض کرتا ہے۔ مطلب بعض دفعہ کوئی دلائل رہ بھی جاتے ہیں، ٹوٹل دلائل پر غور و خوض نہیں ہو سکتا، یا ان کی تلاش جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی،
یعنی اس نے اپنی پوری کوشش کی ہے، سارے دلائل اس نے اکٹھے کر لیے، ان پر غور و خوض کر لیا یا اکثر کر لیے. وہ اکثر خواہ وہ عام شریعت کے دلائل ہوں یا کسی خاص مسئلے کے ہوں، خاص باب میں ہوں، موضوع کے ہوں، یا خاص مسئلے کے ہوں، تینوں میں یہ حکم ایک ہی ہے. ان تین قسمیں جو استقراء کی ہیں، ان تین میں یہ حکم ایک ہوگا کہ عمومی دلائل میں سے یا سارے یا اکثر. اسی طرح خاص کسی یعنی باب کے اندر سارے دلائل پر غور و خوض کیا یا اکثر پر، ایسے ہی کسی ایک مسئلے کے پورے دلائل یا اکثر دلائل پر اس نے غور و خوض کر کے نتیجہ نکالا. اس کو کیا کہا ہے؟ استقراء تام. لیکن دوسری صورت میں اگر اس کے اندر اس نے پورا احاطہ نہیں کیا، یعنی پورے دلائل کا یا اکثر کا احاطہ نہیں کیا، بلکہ کچھ کا کر لیا ہے، تینوں صورتوں میں کچھ دلائل کا اس نے احاطہ کیا ہے، پورے کا بھی، مطلب کچھ دلائل اکٹھے کیے ہیں، اس کا مطلب کم ہی رہے گی نا. پورے دلائل یا اکثر دلائل اکٹھے نہیں کر سکا، ان پر غور و خوض نہیں ہو سکا، تو یہ استقراء یہ ناقص ہوگا. اسے استقراء ناقص کہیں گے. یہ دوسری صورت ہے. تو ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ ان دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ جو تام ہے اسے کہیں گے کہ یہ مقصد قطعی ہے، اور جو ناقص ہے اسے کہا جائے گا یہ مقصد ظنی ہے. یعنی قطعی اور ظنی یہ دو قسم کے استقراء ہوں گے. یہ ایک طریقہ ہے مقاصد کو معلوم کرنے کا، جس کو استقراء کہا گیا ہے. تو اس کے بعد دوسرا طریقہ جس سے ہم مقاصد معلوم کر سکتے ہیں، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے نصوص کی دلالت کا. یعنی نصوص کی دلالت، نصوص کے جو الفاظ ہیں وہ اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں، یا کہہ رہے ہیں کہ نصوص کی دلالت، کہ نص جو ہے وہ کسی معنی پر دلالت کر رہی ہے، یعنی اسی معنی پر جو اشارے کی مراد ہے. تو اگر نص کے اندر یہ صراحت سے مراد بیان کر دی ہے تو یہی اشارے کا مقصد ہے. پہلی صورتیں جو ہیں وہ استقراء کی ہیں، کیونکہ وہ مجتہد اگرچہ دلائل سے ہی وہ اخذ کرتا ہے، لیکن دلائل پر غور و خوض کر کے کرتا ہے، کہ دلائل کو اکٹھا کیا اور ان میں غور کیا کہ اس سے یہ چیز نکل رہی ہے، اس سے یہ نکلتی ہے، اس سے یہ نکلتی ہے، اس طرح بعد میں ایک قاعدہ کلیہ بنا لیا. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نصوص صراحتاً ہی اپنے مقصد پر دلالت کر رہی ہوتی ہے. اگر کوئی نص اپنے مقصد پر صراحتاً دلالت کر دے تو وہی اشارے کا مقصد ہے. یہ الگ بنے گی نا. اس میں نص نے صراحت کر دی ہے. پہلی میں ہوتا ہے کہ نص میں کوئی صراحت نہیں ہے، یعنی مجتہد دلائل کا خود تتبع کر کے ان پر غور و خوض کر کے ایک قاعدہ کلیہ نکالتا ہے. یعنی وہ یہ آپ سمجھنے کے لیے دوبارہ سن لیں کہ مثلا اس نے طہارت کے مسائل پر غور و خوض کیا، اس میں اس کو آسانی نظر آئی کہ شریعت نے کہا ہے کہ مثلا پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا جائے. اگر کسی آدمی کا جسم جو ہے کسی جگہ زخمی ہے، اس کے اوپر مسح کر لیا جائے، پانی استعمال نہ بھی کرے، بلکہ اگر پورے جسم کو بھی نقصان ہوتا ہو تو پھر بھی پانی استعمال نہ کرے، تیمم کر لے، پھر بھی کافی ہے. یہ آسانی ہے نا، یسر ہے، یہ یسر. ایسے وہ نماز کے بعد میں دیکھتا ہے کہ نماز میں اگر کوئی آدمی مثلا بیمار ہے، اس کے لیے بھی رہتے ہیں، مسافر کے لیے کچھ رہتے ہیں، اس طرح کمزور بیمار کے لیے یہ جتنی رخصتیں ہیں، ان سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شریعت آسانی چاہتی ہے. اس طرح ہر باب میں وہ دیکھتا جاتا ہے. روزوں کے بعد میں غور کرتا ہے تو وہاں بھی وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہ حاملہ ہے، اس کے لیے رخصت ہے، بیمار کے لیے، مسافر کے لیے رخصت ہے. تو اس طرح وہ ایک نتیجہ حاصل کر لیتا ہے کہ شریعت آسانی چاہتی ہے. تو یہ آسانی والا اصول شریعت کے ابواب میں سے ہر باب سے نکالتے ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ شریعت آسانی چاہتی ہے. یعنی شریعت کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو آسانی پہنچانا،
آسانی دینا، تیسیر یا یسر جس کو کہتے ہیں. تو اس طرح یہ ایک استنباط کی صورت ہے. ایک ہے کہ کوئی نص واضح کسی مقصد کی صراحت کر دے. اس کی مثالیں ہم نے ویسے پہلے کچھ ذکر کی ہیں. اب یہ یسر جو ہے نا، یہ ہے مختلف دلائل سے اخذ کرنا. تو جب ہم نص میں دیکھتے ہیں تو بعض نصوص کے اندر اس کی ویسے صراحت آ گئی ہے. یرید اللہ بکم الیسر، لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، تو یہاں یسر کا لفظ سرا سے بیان کر دیا. اللہ آسانی چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ آسانی کس مسئلے میں چاہتا ہے؟ ایک مسئلہ میں. اس عمومی طور پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. اس لیے شریعت کے احکام کے اندر آسانی ہے. آسانی سے مراد یہ ہے کہ ایسی مشقت یا تکلیف کا کسی آدمی کو بند نہیں کیا گیا جو اس کی استطاعت سے باہر ہو. یہی آسانی ہے. باقی شریعت پر عمل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو مشقت اٹھانی پڑے گی، کوئی محنت کرنی پڑے گی. آدمی بغیر محنت کے تو شریعت کے حکم پر عمل نہیں کر سکتا. اس لیے اس میں یہ صراحت ہے. یرید اللہ بالکل یسرا آ گیا، مثلا بالکل صراحت آ گئی نص کے اندر. تو ایسے جو ہے وہ اس کی اور بھی مثلا مثالیں جو ہیں وہ بعض جہاں لفظ تعلیل آ جاتا ہے وہاں تو وہ سمجھ اصلاحات کی ہو جاتی ہے. لفظ تعلیل آ گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ یہ تم سے یعنی یہ چیز حاصل ہو، آسانی پیدا کرے، یا تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرے، یا تمہارے جو ہے تمہیں اس کے نتیجے میں زندگی دے. اس طرح کے جو اسلوب ہیں جن کا ہم نے پیچھے تاریخ مقاصد کے اندر کوئی ذکر کیا تھا کہ لفظ تعلیل جس جگہ آ جائے لَا یکون علی الناس حجۃ بعد الرسل، یہ انداز من اجل ذالک یا لکی لا یکون دورا بین الاولیاء، یہ انداز جو ہے یہ صراحت کا ہی ہے. شریعت نے صراحت کر دی ہے. باقی لفظ تعلیل بھی ہے، کئی دفعہ لفظ تعلیل نہیں لیکن مقصد صاف نظر آ رہا ہے. وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یا اُولی الْأَلْبَابِ، یہ انداز یعنی نص کے الفاظ جو ہیں وہی دلالت کر رہے ہیں کہ شریعت کا یہ مقصد ہے. یہ جو حکم دیا گیا ہے اس کے پیچھے یہ مقصد ہے، یہ معلوم ہو جاتا ہے نصوص کے الفاظ سے. مقاصد معلوم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے. ایسے ہی ایک طریقہ اہل علم نے یہ بھی بتایا کہ جس وقت کسی چیز کے بارے میں شارع نے کوئی حکم دے دیا یا کسی کام سے روک دیا، اس سے بھی ہمیں مقاصد معلوم ہو جاتے ہیں. امر و نہیں جس کو کہتے ہیں، امر و نہیں اس کو کہتے ہیں کہ مجرد امر و نہیں سے بھی شارع کے مقاصد معلوم ہو جاتے ہیں. مثلا کسی کام کے کرنے کا شارع نے حکم دیا تو اس سے ہمیں معلوم یہ ہوگا کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، کہ شارع نے اس کا حکم کیوں دیا ہے، کیا وجہ کیوں دیا ہے. مثلا کوئی کام کرنے کے لیے کہا ہے، کیوں کہا ہے، کیا مقصد ہے. سے اگر تمہیں شارع نے جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے یا زکوٰۃ دینے کے لیے کہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے. یعنی امر سے معلوم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امر کسی یعنی کام کے بارے میں امر واقع ہو تو اس سے اس کا مقصد سامنے آ جائے گا. مقصد معلوم کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے اوامر ہیں، اوامر کے بعد اس کا مقصد سامنے آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس چیز حکم دے رہے ہیں وہ اللہ خود چاہتے ہیں، اللہ نے ارادہ کیا ہے. اللہ کا وہاں ارادہ شرعیہ ہے، امریہ ہے. ارادہ شرعیہ ہے اللہ کا ارادہ. اللہ چاہتے ہیں کہ وہ کام جو ہے وجود میں آئے جس کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کے وجود میں آنے کا کوئی مقصد ہے، فائدہ ہے. یعنی مقاصد شریعت کے وہی ہیں جن میں انسانوں کی مصالح، ان کے مفادات ہیں، ان کی منفعتیں ہیں، دنیا کی یا آخرت کی جو بھی ہوں، دونوں قسم کی اس میں منفعتیں اور اس کے مفاد آ جاتے ہیں. تو صرف امر سے ہی اس کا مقصد جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے.
مثلا نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، تو مقاصد جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ دنیاوی ہوں، کیونکہ مصالح یا منافع وہ دنیاوی اور اخروی ہیں۔ جیسے ہم روزے کی بات کرتے ہیں، تقویٰ مثلا، تقویٰ سامنے آ گیا، اگرچہ تقویٰ جو ہے اس کا فائدہ آخرت کا ہے لیکن دنیا کا فائدہ بھی ہے، تقوی کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہے۔ انسان بہت سی مشکلات سے تقوی کی بنیاد پر جو ہے بچ جاتا ہے۔ متقی آدمی دنیا کے اندر بہت سی مشکلات سے محفوظ رہتا ہے۔ جو آدمی تقوی اختیار نہیں کرتا وہ دنیا کے اندر مشکلات کا سامنا کرتا ہے، کیونکہ جس جگہ تقوی نہیں ہوگا برائیاں عام ہوں گی، برائیوں کے نقصانات ہمارے سامنے ہیں۔ کیسے معاشرہ جو ہے وہ افراتفری کا، بدنظمی کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں امن کی جگہ پر خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، تو یہ نقصان ہے سارا دنیاوی نقصان ہے اور اخروی نقصان بھی ہے ان چیزوں کا۔ تو اس لیے مجرد امر سے یا مجرد نہیں سے کسی کام سے شارع روک دیا ہے تو اس کے ساتھ بھی مقاصد معلوم ہو جاتے ہیں۔ شارع نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، علیکم بالصدق، سچائی اختیار کرو، جیسے نماز کا حکم دیا ہے ویسے سچائی کا بھی ہے۔ اگر آپ نماز کا حکم دے رہے ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہے تو ساتھ ہی آپ حقوق العباد کی بات بھی کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے آخری وصیت میں فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک طرف نماز اور دوسری طرف ما ملکت ایمانکم، یعنی آپ نے جاتے ہوئے دو باتوں کا حکم دیا ہے، ایک نماز اور ایک ملک یمین کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور دوسرے کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں حقوق کی ادائیگی، دونوں قسم کے حقوق کی ادائیگی یہ ضروری ہے، برابر ان کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص صرف حقوق اللہ کی ادائیگی کرتا ہے، حقوق العباد کی نہیں کرتا، تو وہ کامل دین پر عمل کرنے والا نہیں ہے، اس کا دین ناقص ہے، اعلیٰ دین ہے۔ اگر صرف حقوق العباد کی بات کرتا ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں آج کل لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جی بڑی خدمت کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، تو حقوق العباد کی پرواہی، حقوق اللہ کی پرواہی کو نہیں ہوتی، صرف حقوق العباد کا نام ہی وہ اسلام رکھتے ہیں کہ ہم جی خدمت خلق کرتے ہیں، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حالانکہ خدمت خلق کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے، لیکن حقوق اللہ کو چھوڑ کر نہیں۔ حقوق اللہ کی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت ہے، لیکن حقوق العباد کو چھوڑ کر نہیں، دونوں کو برابر لے کے چلنا ہے۔ مثلا شریعت نے اسے نہیں میں اس کی صورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا، قرآن منع کرتا لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اللہ نے کسی نفس کو قتل کرنا حرام کر دیا۔ اس کا کوئی مقصد ہے؟ کوئی سمجھ آتا ہے اس کا کوئی مقصد ہے؟ کیوں حرام کر دیا؟ نہیں سے، یعنی شارع جو ہیں وہ ان شارع کا ارادہ شریعہ قتل سے، ناحق قتل سے روکنا ہے۔ تو ناحق جو قتل ہے اس کا نقصان جو ہے ہر آدمی کو ایسے سمجھا جاتا ہے۔ تو شریعت جس کام سے روکتی ہے اس کام کے اندر خیر نہیں ہو سکتی، نہ دنیا کی نہ آخرت کی۔ شارع نے کسی کام کرنے کا حکم دے دیا، وہ خیر سے خالی نہیں ہو سکتا، خواہ وہ خیر دنیاوی حاصل ہو یا اخروی، خیر سے خالی نہیں ہوگا وہ۔ تو اس میں امام شاطبی نے جو ہے وہ ایک شرط لگا دی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں بات اس امر کی کریں گے جو امر ابتدائی ہو اور سری ہو۔ مثلا امر سری اور ابتدائی، امر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ابتدائی وہ ہوتا ہے کہ جو شریعت نے شروع میں اصل مقصد پورا کرنے کے لیے دیا ہوتا ہے، اصلی مقصد کو پورا کرنے کے لیے حکم دیا، اس کو کہتے ہیں یہ حکم ابتدائی ہے۔ ایک حکم ہوتا ہے کسی دوسرے امر کی تکمیل کے لیے، یعنی اس میں یہ اصول نہیں لگے گا۔ یعنی امام شاطبی نے یہ فرق کیا ہے، ان کے نزدیک کہ مجرد امر سے جو ہے مقصد معلوم ہو جاتا ہے، یہ اس سے مراد کون سا امر ہے؟ وہ امر جو ابتدائی ہو اور وہ صریح ہو۔ ابتدائی سے مراد کہ جو یعنی اصلی طور پر اس میں مقصد کو پورا کرنے کے لیے حکم دیا گیا، وہ کسی دوسرے امر کی تکمیل کے لیے نہ ہو۔ یعنی اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے، قرآن کہتا ہے نا کہ
اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہاں دو امر ہیں، ایک ہے فاسعوا الی ذکر اللہ اور دوسرا وذروا البیع۔ اب پہلا جو امر ہے وہ ابتدائی ہے، پہلا امر ابتدائی ہے، کس لیے کہ شارع کا اس میں اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کی طرف لوگوں کو لانا، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، جلدی کرو، دوڑو۔ وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو۔ وذروا البیع ہے تو یہ بھی امر، بیع کو چھوڑ دو، لیکن بیع کو چھڑوانا یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد اصل کیا ہے؟ بیع کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا مقصد بھی پہلے امر کی تکمیل ہے، کہ اگر آپ بیع کو نہیں چھوڑیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اللہ کے ذکر کی طرف سعی نہیں کر سکتے۔ گویا کہ دوسرا امر وہ پہلے امر کی تکمیل کے لیے ہے، وہ ابتدائی امر نہیں ہے۔ اس لیے اس سے شارع نے الگ نہیں روکا کہ آپ بیع نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہا بیع نہیں کر سکتے، بلکہ اسی صورت میں یہ بھی کہہ دیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں جب نماز پوری ہو جائے تو آپ زمین میں یعنی پھیل جائیں، اپنے رزق کی تلاش میں نکلے، کاروبار کریں۔ تو کاروبار سے روکنا بھی مقصد نہیں ہے، جبکہ اللہ کے ذکر کی طرف لانا یہ ایک مقصد ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی جو امر ہے وہ مراد ہے، اور وہ امر جو دوسرے امر کی تکمیل کے لیے ہے وہ نہیں، کیونکہ وہ امر دینا اصل مقصد نہیں ہوتا، اس سے صرف پہلے امر کی تکمیل ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امر سری ہو، سری سے مراد ہے کہ جس کا سیغہ ایسا ہو جو امر پر واضح دلالت کرتا ہے۔ آپ نے یہ پڑھا ہے نا امر کی باز کے اندر کہ بہت سے سیغے ہیں جو امر پر دلالت کرتے ہیں، کچھ کی دلالت سری ہوتی ہے، کچھ کی دلالت سری نہیں ہوتی۔ اس سے وہ سیغے مراد ہیں جن کی دلالت امر پر سری ہو، وہ جب سیغہ آئے گا تو یعنی سری امر کا سیغہ آ جائے تو اس سے شارع کا مقصد جو ہے وہ سمجھ آ جاتا ہے۔ نہیں کے اندر جیسا کہ آپ نے حدیث کے اندر بھی، قرآن کے اندر بھی پڑھا، قرآن کی یہ میں نے ابھی مثال ذکر کی تھی، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہ کیا ہے؟ نہیں کی مثالیں ہیں۔ اللہ نے منع کر دیا نا کہ آپس میں باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، تو نہیں کا مجرد آ جانا ہی شریعت کے مقصد کو واضح کرتا ہے کہ یہ جو جس کام سے روکا گیا ہے اس کام کے اندر فساد ہی فساد ہے، کوئی خیر نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حدیث کے اندر بھی اس کی مثالیں ہیں، قرآن میں اور بھی مثالیں ہیں۔ حدیث کے اندر بھی آپ نے فلاں چیز سے منع کیا، فلاں سے منع کیا، مثلا نہاسا بیع الغرر، غرر کی بیع سے منع کیا، یہاں آپ روک دیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اور بھی جگہ پر آپ نے کئی بیوع سے روکا، نہاسا عن بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، اس طرح کر کے جن چیزوں سے روک دیا ہے، جن کاموں سے روک دیا ہے، ان کاموں کے اندر بھی فساد ہی فساد ہوگا، خیر نہیں ہوگی۔ یعنی کسی کام سے شریعت روک دے، امر آ جائے یا نہیں آ جائے تو اس سے مقاصد سمجھ آ جاتے ہیں، امر نہیں سے۔ یہ یعنی تیسرا طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ استقراء کا، دوسرا جو ہے وہ نصوص کی صریح دلالت کا، اپنے مقصد پر دلالت کا، کہ نص جو ہے خود ہی اشارے کے مراد پر واضح دلالت کر رہی ہو۔ تیسرا جو ہے وہ امر و نہی، امر و نہی کا گویا کہ انداز یہ ہے کہ اس کے بعد اس کے مقاصد جو ہیں وہ سمجھ آ جاتے ہیں۔ ایک طریقہ چوتھا جو ہے وہ تعلیل احکام کا ہے۔ تعلیل احکام کو یعنی معلوم کرنا، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی عالم یا مجتہد جو ہے وہ احکام کی تعلیلیں معلوم کرتا ہے، علتیں، یعنی احکام کی علتیں معلوم کرتا ہے، تعلیل کرتا ہے، احکام کی علتوں کو معلوم کرتا ہے۔ احکام کی علتوں کو معلوم کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ علتیں جو ہیں وہ رہنمائی کس طرح کرتی ہیں؟ حکمتوں کی طرف، مصلحتوں کی طرف۔ جب کسی حکم کی علت معلوم ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں
حکم کی یا احکام کی حکمتیں اور مقاصد جو ہیں وہ سمجھا جائیں گے۔ علتیں جو ہوتی ہیں شارع ان پر احکام کو معلق کرتے ہیں، ان کے وجود کے ساتھ احکام کا وجود ہوتا ہے، لیکن علتوں کے پیچھے جو ہیں وہ مقاصد ہوتے ہیں۔ جیسے یہ آپ نے قیاس کی بات سنی، مثالیں پڑھی ہیں کہ نماز قصر کرنے کی علت کیا ہے؟ نماز قصر کرنے کی اجازت کہاں ہوتی ہے؟ سفر میں۔ سفر علت ہے۔ جب آپ نے سفر علت معلوم کر لی تو آپ کو اس کا مقصد بھی سمجھ آ جائے گا، حکمت بھی سمجھ آ جائے گی۔ وہ کیا؟ مطلب لوگوں کی تنگی دور کرنا، لوگوں سے تنگی مشقت کو دور کرنا، یہ مقصد ہے۔ اس لیے سفر میں عام طور پر کیونکہ مشقت ہوتی ہے، آدمی تھک جاتا ہے، اس کے لیے نماز پڑھنے کا بھی بھاری معلوم ہوتی ہے۔ یہ آپ سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، سفر کی حالت میں نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تو وہاں جو ہے شریعت نے اس کی یہ مشقت دور کرنے کے لیے اس کو اجازت دے دی کہ نماز قصر کر لے اور جمع بھی کر لے، جمع بھی کر سکتا ہے، قصر بھی کر سکتا ہے۔ اب حکم جو ہے اس کی علت تو یہ بیان کی ہے کہ وہ علت تو یہ ہے کہ وہ یعنی حکم کو معلق کیا ہے کس سے؟ سفر سے، لیکن اس کے پیچھے حکمت مقصد کیا تھا؟ وہ تنگی آسانی کو دور کرنا، تنگی کو مشقت کو دور کرنا۔ ایسے ہی بیمار آدمی کے لیے یہ رخصت کہ بیمار آدمی جو ہے وہ نماز مثلا بیٹھ کے پڑھ دے یا لیٹ کے پڑھ دے یا کسی وقت جمع بھی کر سکتا ہے، اگر زیادہ بیماری زور کرتے تو جمع بھی کر سکتا ہے۔ اب حکم کو معلق تو کر دیا مرض کے ساتھ، لیکن اس کے پیچھے اس سے مشقت تنگی کو دور کرنا یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے اس کو دور کرنا، مشقت کو دور کرنا یہ مقاصد میں شامل ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ شارع ایک چیز کے ساتھ حکم معلق کرتے ہیں جس کو ہم علت کہتے ہیں، ایک ایسا وصف جو منضبط اور متعدی ہوتا ہے، اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ تو علتوں کو معلوم کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہے احکام کے مقاصد معلوم کرنے کے لیے، کہ آپ جب کوئی حکم دیکھیں تو اس کی علت کو معلوم کریں کہ علت کیا ہے۔ جب علت معلوم ہو جائے گی تو اس کا مقصد بھی اور اس کی حکمت یہ بھی سامنے آ جائے گی۔ جیسے نماز جو ہے وہ ویسے تو عام طور پر سفر میں جمع ہوتی ہے، یا کوئی آدمی بیماری کی حالت میں جمع کر سکتا ہے، یا مثلا جنگ کے دوران بھی جمع ہو سکتی ہے، اور ایسے جو ہے بارش کے موقع پر بھی لوگ کئی دفعہ جمع کر لیتے ہیں، اگرچہ اس کے بارے میں حدیثیں واضح نہیں ہیں۔ بارش یا اندھیری یا کسی وقت خوف و ہراس کی وجہ سے جمع کرنا، یہ یعنی مشقت کو دور کرنے کے لیے۔ اگر بارش کی حدیث جو ہے وہ صحیح نہ ہو تو پھر اس کے اندر بھی علت یہی نکالی جاتی ہے مشقت، یعنی وہ حکم جو ہے وہ اس کو معلق کس پر کیا گیا ہے؟ اگرچہ وہ ہے تو بارش ہے، لیکن بارش میں تنگی ہے، پیچھے حکمت تنگی مشقت کو دور کرنا ہے۔ جیسے خوف کی حالت میں حکم کو معلق کیا گیا ہے خوف کے ساتھ، لیکن اس کے پیچھے مشقت اس کو دور کرنا ہے۔ تو اسی طرح ہی بعض مسائل آج کل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو خیر لوگ کافی اس اصول سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہم تو جلسوں میں ایسا کر لیتے ہیں، جلسوں کے اندر ہی دو نمازوں اکٹھا کر لیا جاتا ہے کہ جلسہ جی کیونکہ لمبا ہے تو بعد میں نماز اگر وقت میں پڑھیں گے تو دونوں وقتوں میں وضو کے لیے جانا، پھر واش روم کا استعمال اور لوگوں کا آنا جانا، اس میں کافی مشکلات بھی ہیں اور وقت بھی ضائع ہوگا، اس لیے اکٹھی نماز پڑھ لیتے ہیں تاکہ بعد میں یکسوئی کے ساتھ جو پروگرام جاری رہے۔ تو اس میں یہ یعنی تنگی مشقت کو دور کرنے کے لیے فائدہ اٹھایا گیا نا۔ ایسے آج بھی ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں، مثال کے طور پر یہ جہاز پر ہم بیٹھے ہیں تو اس وقت بھی نماز اکٹھی ہو جاتی ہے، وہ تو ہے ہی، ویسے سفر بھی ہے، ظاہری طور پر مشقت خواہ نظر نہ آئے لیکن نمازیں جو ہیں وہ اکٹھی کرنے کی اجازت ہے ہمیں۔ سفر کی حالت میں اصل یہ ہے، سفر کی حالت، بیماری کی حالت، اس کے پیچھے کیونکہ مقصد جو ہے مشقت کو دور کرنا ہے۔ آج جو ہے اگر کوئی آدمی
مثلا ڈاکٹر ہے وہ آپریشن کر رہا ہے، آپریشن بعض دفعہ 6 گھنٹے کے بھی ہوتے ہیں، وہ اس میں مشغول ہے، تو کیا وہ وقت پر نماز پڑھنے کو پابند ہے یا کہ جمع کر سکتا ہے؟ وہ بھی جمع کرے گا، اس لیے کہ اگر وہ آپریشن کو چھوڑتا ہے تو مریض کی جان کو خطرہ ہے اسے، اس لیے اس میں جان بچانے کے لیے، یہ جان بچانے کے لیے جب مشقت کے دور کرنے کے لیے 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں تو جان کی حفاظت کے لیے 2 نمازوں کو جمع کرنا یہ بلا جائز ہوگا، اس طرح کی ضرورت بن سکتی ہے نا کہ کوئی آدمی جو ہے ایسا کام کر رہا ہے جس کا مسلسل کرنا ضروری ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر اس کے نتیجے میں مال کا ضیاع یا جان کا ضیاع لازم آتا ہے۔ ایسے مسائل پیش آ سکتے ہیں، راوی سے پانی نکل پڑے تو کسی علاقے میں جا رہا ہو روکنے کے لیے، لوگ لگے ہوئے ہوں تو پھر چھوڑ کر نماز پڑھیں گے یا کہ نماز کو جمع کر لیں گے؟ مگر چھوڑ دیں گے اسی حالت میں پانی جو ہے وہ نقصان کرے گا، مالی جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی جو احکام ہیں ان کی علتوں کا معلوم کرنا یہ بھی مقاصد کے لیے رہنمائی کرتا ہے، گویا کہ مقاصد کو معلوم کرنے کا ایک طریقہ چوتھا کیا ہے؟ احکام کی علتوں کو جاننا، تاکہ اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ معلوم کیے جا سکیں۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم 4 پر اتفاق کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ جو ہے آئندہ اسباق میں بیان کیے جائیں گے۔ کہ کیا جیسے قصر ہے اس کی علت سفر ہے یا مشقت ہے؟ علت تو سفری ہے، مشقت کے ساتھ اگر اس کو معلق کر دیں گے تو پھر ہر وہ کام جیسے مشقت ہے اس کے بعد یہ رخصت استعمال کرنی جائز ہو جائے گی۔ پھر ایسے ہی ہم نمازیں جس طرح جمع کرتے ہیں تو کیا اس میں مشقت کو علت بنائیں گے یا کہ اس میں اصل تو ویسے حکم جو ہوتا ہے وہ علت کے ساتھ ہی معلق ہوتا ہے، لیکن کسی وقت مسلط کے ساتھ ہی معلق کر لیا جاتا ہے، کسی وقت ضرورت کے تحت کر لیا جاتا ہے۔ جس وقت کوئی بڑا نقصان ہو رہا ہو تو اس وقت مسلط کو بھی علت بنا لیا جاتا ہے کسی وقت، جیسے ابن تیمیہ نے بھی یہ اصول استعمال کیا ہے، کیونکہ اگر ہم مثلا نماز کو جمع کرنا یا قصر کرنا اس کو رکھیں گے صرف سفر کے ساتھ یا مرض کے ساتھ تو پھر باقی جو مشکلات ہیں ان میں نہیں کر سکتے، اگرچہ ان میں مشقت بعض دفعہ زیادہ بھی ہوتی ہے، لیکن اس سے ایک تو مشقت عام ہے نا، جس طرح ہم کام کرتے ہیں روزانہ روٹین کے، یہ مشقتیں مراد نہیں ہوں گی، روٹین کے جو کام ہیں نا یہ تو اگر ہم ان مشقتوں کو سمجھ رکھ لیں تو پھر تو نمازیں بھی ساری چھوڑنی پڑیں گی اور اس طرح روزہ بھی رکھا جائے گا۔ یہ تو مشقت خاص ہے نا، کوئی اچانک کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر کوئی نماز بھی لیٹ ہو سکتی ہے، یا کسی وقت ایسا ہے کہ روزہ بھی ممکن چھوڑنا پڑے، ایسے حالات کوئی ہنگامی بن جاتے ہیں ایسے کوئی، تو یہ پھر خاص حالات میں ہنگامی حالات میں ہی اس وقت جائزہ لے کر ہی اس رخصت سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ ہاں جی میرا خیال اس میں جو ہے وہ عام اجازت نہیں دی جا سکتی، ورنہ لوگ سارے روزہ چھوڑ دیں گے، لیکن کوئی مخصوص حالات میں کچھ ایسا لیا جا سکتا ہے اس کا، کیونکہ گندم کاٹنا ہی مشکل کام نہیں، اور بھی کام بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ یہ بٹھے پر جو کام کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں سارا دن، تو یہ مزدوری کرنا آسان ہے ان کے لیے، یا بٹھے پر کام کرنا آسان ہے، یا لوگ یہ جو لوڈ اٹھاتے ہیں منڈیوں میں، سارا دن وہ اپنے اوپر بوریاں اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے کام تو جو آدمی کوئی ذمہ دار کرتا ہے یا کوئی اور مزدوری کرنے والا کرتا ہے، مشقت تو اس کو ہو سکتی ہے، لیکن صرف مشقت کی بنا پر عام اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں خاص نقصان کی صورت کو غور کیا جا سکتا ہے، کسی وقت واقعی ہی کوئی ایسی عملی صورت بن رہی ہے کہ
اگر روزہ جو ہے وہ رکھا جائے تو اتنا بڑا کوئی نقصان ہو جائے گا. یہ تو فتوے وقتی کو دیے جا سکتے ہیں لیکن عام نہیں اجازت دی. عام اجازت دیں گے تو پھر تو لوگ روزہ نہیں رکھیں گے ویسے ہی. کیونکہ نبی علیہ وسلم کے وقت میں بھی لوگ روزے رکھتے تھے نا مشقت میں. سفر کے اندر تو آپ نے اجازت خود دی ہے چھوڑنے کی، لیکن جب مقیم ہوتے تھے تو اس وقت عام اجازت تو مشقت کی وجہ سے نہیں تھی. لیکن خاص پر کوئی مسئلہ اگر ہو تو اس پر وقتی کوئی فیصلہ سنایا جا سکتا ہے. سوسی یعنی کوئی یہ کیا نام ہے پروگرام تفہیم قرآن کے بڑے بڑے ہالوں میں کروانا، اور اس میں تھوڑا سا فائدہ تو ہو جاتا ہے کہ لوگ اس میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن جو مسجد کی روح ہے وہ آہستہ آہستہ اس طرح ختم ہو جاتی ہے کہ وہاں روڑے بھی لونے بھی چھوٹے کی جیسے مسجد میں جیسے شادی حالوں میں رمضان میں جو کرتے ہیں لوگ تفہیم قرآن کلاسز کا اہتمام، تو یورپ بھی یہی چاہتا ہے ایک دفعہ مسجد سے یہ نکلے سے اس میں ان کا ایک یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں نا وہ اصل مسجد سے تو وہ آتے نہیں، تو ہم میں پروگرام منعقد کرنے میں حکمت کے تحت وہ کہتے ہیں اس میں دینی مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ واقعی ہمارے ہاں خدا ایسے ہی ہے کہ وہ لوگ جو سیکولر لین کے ہیں وہ مسجد میں نہیں آتے سننے کے لیے، نہ تو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، درس کے لیے کہ نہیں آئیں گے. تو اس طرح شادی حال میں یا کسی جگہ کوئی جو ان کے اپنے اسٹیٹس کے مطابق جگہ ہوتی ہے وہاں وہ آ جاتے ہیں. کوئی بات ہو سکتا ہے سن کے انہیں ہدایت مل جائے، تو یہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کر. لیکن پھر بھی یہ تو کوشش کرنی چاہیے اس میں ایسے کام نہیں ہونے چاہیے جو کوئی خاص کر شریعت کے مخالف ہیں، یہ تو کام نہیں ہونے چاہیے. باقی جن کاموں میں کوئی جواز ہے یعنی شرعی لحاظ سے ممنوع نہیں ہے ان میں کوئی اجازت دی جا سکتی. مثلا یہ کھلونے وغیرہ تو میرا خیال ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں لگتا. اگر کوئی بچے بھی ساتھ آ جاتے ہیں ان کے ساتھ کھلونے بھی ہوتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں لگتا. باقی اس کے علاوہ کوئی جزوی فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن اصل سے اسلام کی روح جو ہے نا نہیں. میرا خیال مستقل تو کام یہ نہیں کیا جا سکتا. یہ سمجھ لیں کہ مسجد کو آباد کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ مسجد کو آباد آپ کیسے کریں گے کہ آپ ان لوگوں تک پہنچیں جہاں وہ ہیں، ان کو جا کے وہاں دعوت دیں، پروگرام کریں تاکہ وہ مسجدوں میں آ جائیں. بس ان کو مسجد میں لانے کے لیے ایک بطور ذریعہ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن مستقل مسجد کو چھوڑ کر وہاں اسی کو ہی یعنی مسجد کے قیام مقام کر کے سارے پروگرام وہاں کرنا جس کی وجہ سے مسجد غیر آباد ہو، وہ تو ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ پروگرام مستقل ہوتے بھی نہیں، ایسے خاص خاص ہی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر رمضان میں ہوتے ہیں یا کوئی مہینے میں ایک ہو گیا یا ہفتے میں ایک ہو گیا، اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. کیونکہ یہ وقتی طور پر تو خیر ایسے لگتا ہے کہ مسجد کی رونق متاثر ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ کوشش ہے مسجد کو مزید آباد کرنے کی. اسی حالوں میں پھر ایک بار دینی پروگرام ہوتے ہیں، دوسرے دن شادی کا پروگرام ہوتا ہے، اس میں ڈھول دھماکے نہیں اس کے پہلے پروگرام پر تو اثر نہیں پڑے گا نا. جگہ کا جو استعمال ہے نا وہ ضروری نہیں کہ جس جگہ کا استعمال پہلے ناجائز ہو گیا تو آپ اس کو جائز استعمال میں بھی نہ لائیں. یہ کوئی اصول نہیں ہے. مسجدیں بعض جگہوں پر بعض جگہ ایسی ہے جہاں مسجدیں آباد ہیں وہاں پہلے قبریں بھی رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا اس جگہ پہ، بعد میں آپ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں. شراب اور بیٹھے شراب کی بٹیاں دی ہیں. اس لیے پہلے جو کچھ بھی ہوتا ہو اگر آپ نے اس جگہ کو صاف کر کے مسجد کے لیے استعمال کر لیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پہلی برائی کو اس پر اثر نہیں ہوگا. اس طرح آپ شادی حال کا کوئی استعمال آپ دین کے لیے کر رہے ہیں، اس سے پہلے کسی نے ڈھول ڈھمکے کے لیے کر لیا ہے تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں. آپ نے تو اسی جگہ کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے. ان کے ڈھول ڈھمکے سے وہ جگہ نجس نہیں ہو جائے گی، ناپاک اور نجس نہیں ہے کہ آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے. ایک آدمی روزانہ سفر کرتا ہے، ان کے ڈرائیور ہے، تو کیا وہ مال کسر کر سکتے ہیں؟ اس کی بھی
पर हमारे यहाँ आम फतवा यही चलता है वो कर सकता है, क्योंकि है तो सफ़र में ना, सफ़र का उस पर इतलाक़ होता है। दूसरी तरफ देखें उसका बाकायदा वो कारोबार है, इंसान ने कि वो सफ़र भी है और साथ उसका कारोबार भी है, पेशा भी है। ये क्या जो करने जाते हैं जिनका सफर इतना होता है। नहीं, अगर वो सफ़र में हों तो फिर तो कसर कर सकते हैं। ऐसे ही मिसाल एक आदमी यहाँ से गुजरांवाले जाता था, तो अगर उसकी नमाज रास्ते में या उधर हो जाती है तो वो तो कसर ही करेगा। एक है लाहौर में जाता है, इसके लिए सफ़र की रियायत तो नहीं है, किसी मजबूरी की वजह से जमा तो कोई हो सकती है। नहीं, सफ़र वाला फासला पूरा हो रहा है यानी जहाँ वो जाता है। फिर असल में इसमें जो ना रास्ते में नमाज़ें हैं उसमें तो कोई शिकाल नहीं, वो सफ़र ही है। सिर्फ मसला है कि मुस्तकिल वो जाके वहाँ काम करता है, रोज़ाना ही काम करता है, तो उस जगह पे जो नमाज़ें अदा करेगा वो सफ़र की हैं या कि नहीं, ये सिर्फ एक मसला बस है। वैसे देखिए घर से दूर है तो उसकी वो हालत सफ़र की है। मुसाफिर वही होता है जो घर से दूर हो, उस पर सफ़र का इतलाक़ होता है या नहीं होता। इतलाक़ को देखेंगे ना कि अपने आप को ये क्या कहता है, मुसाफिर कहता है या कि नहीं। जैसे हमारे यहाँ लोग लाहौर के कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं, लेकिन उनको पूछे कि वो किधर गया हुआ है तो वो ये नहीं कहता कि सफ़र पे, वो कहते हैं दफ्तर गया है, बस काम पे गए हैं, तो इसको सफ़र नहीं कहा जाता। लेकिन अगर वो शहर से बाहर निकल जाए तो फिर कहते हैं ये वो सफ़र पे हैं या आउट ऑफ सिटी हैं, तो इसलिए वो सफ़र बोला जाता है इस पर। तो इस तरह करके अगर वो बाहर निकले और उस पर सफ़र का इतलाक़ हो सकता हो तो फिर सफ़र वाली उसको रुख्सत भी दी जाएगी। अगर इसका इतलाक़ नहीं होता तो फिर पूरी पढ़ दे कोई। सिर्फ ये मुस्तकिल काम की वजह से हम ये कहेंगे ना कि उसका तो ये पेशा है, इस जगह रोज़ाना ये काम करता है। हाँ। लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल उससे पूछा जाए तो आपने आपको मुसाफिर ही समझता है। लेकिन अगर उसका दिल मुतमईन नहीं तो वहाँ पूरी पढ़ ले, लेकिन अगर रास्ते में पढ़ेगा तो फिर कसर ही करेगा। कई लोग अब भी ऐसे है कि गुजरांवाले से इधर आते हैं और इधर से गुजरांवाले रोज़ाना ही जाते हैं, वहाँ ड्यूटी करके बकायदा आते हैं। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।